اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہم خطبہ پڑھیں گے، خطبہ نمبر 3، شقشقیہ اسے کہتے ہیں۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی اچھا جی، میں پڑھنا شروع کرتا ہوں پھر آپ پڑھیے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی قسم فلاں شخص ابن ابی قحافہ نے قمیض خلافت کو کھینچ تان کر پہن لیا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ خلافت کی چکی کے لیے میری حیثیت مرکزی کیل کی ہے۔ علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کر نیچے جاتا ہے اور میری بلندی تک کسی کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا ہے۔ پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا اسی بھیانک اندھیرے پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے اور بچہ بوڑھا ہو جائے اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان حالات میں صبر ہی قرین عقل ہے، تو میں نے اس عالم میں صبر کر لیا کہ آنکھوں میں مصائب کی کھٹک تھی اور گلے میں رنج و غم کے پھندے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے خلیفہ نے اپنا راستہ لیا اور خلافت کو اپنے بعد فلاں کے حوالے کر دیا۔ بقول اعشا، کہاں وہ دن جو گزرتا تھا میرا اونٹوں پر، کہاں یہ دن کہ میں حیان کے جوار میں ہوں۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں استعفیٰ دے رہا تھا اور مرنے کے بعد کے لیے دوسرے کے لیے طے کر گیا، جب بے شک دونوں نے مل کر شدت سے اس کے تھنوں کو دھوہا ہے اور اب ایک ایسی درست اور سخت منزل میں رکھ دیا ہے جس کے زخم کاری ہیں اور جس کو چھونے سے بھی درستی کا احساس ہوتا ہے۔ لغزشوں کی کثرت ہے اور معذرتوں کی بہتات۔ اس کو برداشت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ مہار کھینچ لے تو ناک زخمی ہو جائے اور ڈھیل دے دے تو ہلاکتوں میں کود پڑے۔ تو خدا کی قسم لوگ ایک کجروی سرکشی تلون مزاجی اور بہرا روی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور میں نے بھی سخت حالات میں طویل مدت تک صبر کیا، یہاں تک کہ وہ یہاں تک کہ وہ بھی اپنے راستہ چلا گیا، لیکن خلافت کو ایک جماعت میں قرار دے گیا جن میں ایک مجھے بھی شمار کر گیا، جبکہ میرا اس شورا سے کیا تعلق تھا۔ مجھ میں پہلے دن کون سا عیب و ریب تھا کہ آج اب مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے انہی کی فضا میں پرواز کی اور یہ نزدیک فضا میں اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا اور اونچے اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا، مگر پھر بھی ایک شخص اپنے کینہ کی بنا پر مجھ سے منحرف ہو گیا اور دوسرا دامادی کی طرف جھک گیا، اور کچھ اور بھی ناقابل ذکر اسباب و اشخاص تھے جس کے نتیجہ میں تیسرا شخص سرگین اور چارہ کے درمیان پیٹ پھلائے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ اس کے اہل خاندان بھی کھڑے ہو گئے جو مال خدا کو اس طرح ہضم کر رہے تھے جس طرح اونٹ بہار کی گھاس کو چر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کے اعمال نے اس کا خاتمہ کر دیا، اور شکم پوری نے منہ کے بل گرا دیا۔
اس وقت مجھے جس چیز نے دہشت زدہ کر دیا وہ یہ تھی کہ لوگ بجو کی گردن کے بال کی طرح میرے گرد جمع ہو گئے اور چاروں طرف سے میرے اوپر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ حسن و حسین کچلے گئے اور میری ردا کے کنارے پھٹ گئے۔ یہ سب میرے گرد بکریوں کے گلا کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے ذمہ داری سنبھال لی اور اٹھ کھڑا ہوا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ دی اور دوسرا دین سے نکل گیا اور تیسرے نے فسق اختیار کر لیا۔ جیسے کہ ان لوگوں نے یہ ارشاد الہی سنا ہی نہیں ہے کہ یہ دار آخرت ہم صرف ان لوگوں کے لیے قرار دیتے ہیں جو دنیا میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے ہیں، اور عاقبت صرف اہل تقوی کے لیے ہے۔ ہاں ہاں، خدا کی قسم، ان لوگوں نے یہ ارشاد سنا بھی ہے اور سمجھے بھی ہیں، لیکن دنیا ان کی نگاہوں میں آراستہ ہو گئی اور اس کی چمک دھمک نے لبھا لیا۔ آگاہ ہو جاؤ وہ خدا گو آگاہ ہو جاؤ وہ خدا گواہ ہے جس نے دانا کو شگافتہ کیا ہے اور ذی روح کو پیدا کیا ہے، کہ اگر حاضرین کی موجودگی اور انصار کے وجود سے حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور اللہ کا اہل علم سے یہ عہد نہ ہوتا کہ خبردار، ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر چین سے نہ بیٹھنا، تو میں آج بھی اس خلافت کی رسی کو اسی کی گردن پر ڈال کر ہنکا دیتا اور اس کے آخر کو اول ہی کے کاسا سے سیراب کرتا، اور تم دیکھ لیتے کہ تمہاری دنیا میری نظر میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ جی بس یہاں پہ خطبہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے حوالے سے کچھ بات کریں، پھر ایک بات میرے ذہن میں ہے، انشاءاللہ وہ پھر میں کرتا ہوں۔ جی، میں جب بھی نہج البلاغہ جب سے ہم نے شروع کیا ہے، میرے لیے سب سے جو ایک اہم نقطہ ہے کہ ذہن میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ کہنے والے کون ہیں اس سارے جملات کے، کیونکہ اس سے قبل جب بھی کبھی پڑھا ہے یا سنا ہے وہ ایک تاریخ کی شکل میں پڑھا ہے، کسی جی میری طرح کے لکھاری نے وہ تاریخ لکھی کسی زمانے میں، اور جی بعد والوں نے اس کی تجزیہ و تحلیل شروع کر دی کہ وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ تو یہ جو تاریخی اس میں ایک پس منظر نظر آ رہا ہے، اور کہنے والے کون ہیں وہ جب اس کو سامنے رکھتے ہیں تو یقین کریں یہ جو خطبہ ہے اس سے حیرت، پریشانی، دکھ اور پتہ نہیں کیا کیا کیفیات ہیں جو سامنے آتی ہیں۔ اور جی مجھے تو میں وہی کہوں گا، پچھلی خطبے کے دوران بھی میں یہ سوچ رہا تھا، اس میں تو کچھ بھی انہوں نے مطلب ظاہر ہے، اگر ابھی آپ نے خطبہ پڑھا، میں بھی اگر اس کو پڑھوں اور ہم بات کریں، سب گھسیٹ گھسیٹ کے ہمیں یہی کہیں گے کہ یہ فلانے مکتب سے ہیں، حالانکہ جی یقینی طور پہ میں ایک جو ان الدین عند اللہ الاسلام کو سامنے رکھ کے ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے آپ کو ٹائٹل کرتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں کرتا، کیونکہ میں جی خلاف ہوں اس چیز کے جس کو اللہ تعالیٰ نے غلط قرار دیا ہے۔ وہ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو میں فرقے کا جی تو قائل ہوں ہی نہیں بذات ہی۔ جی تو یہ جو کلام ہے اس میں تو ساری چیزیں کلیئر لکھی ہوئی ہیں، اس سے میں بھی اسی ہی ضمن میں رہنا چاہتا ہوں، میں اس میں جی کسی کی نفی اس شکل میں کہ میں اس کی مخالفت میں اتر آؤں اور خدا نخواستہ کسی اور اس میں شکل میں چلا جاؤں، میرا مقصد نہیں ہے، ہوں، لیکن جو حقیقت ہے، جو ریئل پہلو ہے، ماں سوائے اس کے کہ پچھلے خطبے میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ میں کہوں یا کہنے ہوں، والے کہیں کہ یہ کلام امیر علیہ السلام نہیں ہے، اس کے علاوہ جی کوئی چارہ نہیں ہے اس صحیح بات کو بات ہے۔ سمجھنے میں، تسلیم کرنے میں اور اس راستے کو سمجھنے میں۔ پچھلے خطبے کے ساتھ اس کو اگر آپ کنیکٹ کریں تو سرکار امین نے فرمایا تھا کہ اہل بیت ہی، آل رسول ہی جی نجات کی وہ
کنجی اور منزلیں ہیں، اور آپ نے اگر نجات حاصل کرنی ہے تو آپ نے ان کے ساتھ جڑنا ہے. ٹھیک ہے، کتابوں نے انہی کے پاس پناہ لی، سب کچھ انہی کے پاس ہے. صحیح بات. تو لہٰذا یہ جو مسیر ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی شک نہیں، اگر کوئی واقعا طالب حقیقت ہے اور وہ کہے کہ جی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی حقیقت کیا ہے، وہ پھر یا تو میرے جیسا بندہ ہے جس نے آج تک نہج البلاغہ پڑھی نہیں ہے اور وہ ابھی پڑھ رہا ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس پہ چلیں حقیقت عیانی ہے. اگر کسی نے پڑھ لی ہے اور کلام کا انداز بھی آپ دیکھ لیں تو یہ بہت واضح جی ہے قبلہ. میں میں حضرت میر کی بات پہ میری ہاں طرف سے کچھ اور نہیں میں کہہ سکتا، آپ پلیز بتائیے. جی، میں اس سے یہ اپنے لیے یہ بات لوں گا جی. کہ معاشرے میں اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت پڑھا لکھا انسان ہوں، جی. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے معاشرے کی مشکلات اور اس کا رائے حل بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے. تو ایک انسانی معاشرے میں کھینچا تانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اونچ نیچ ہوتی ہے، جی. اور سخت ترین حالات بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ. بلکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے تو نااہل حکمران ہی دیکھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حکمران نااہل ممکن آ جائیں، ممکن ہے کہ ادارے کا سربراہ بھی نااہل آ جائے. تو وہاں ایک سمجھدار آدمی، ایک پڑھے لکھے آدمی، حالات سے باخبر انسان، اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ امیر بہت المومنین اعلیٰ. نے اس طرف توجہ بہت اعلیٰ. دلائی ہے، توجہ دلائی ہے کہ امیر المومنین جیسا انسان، وہ انہوں نے بھی کہا کہ بھیانک اندھیرے، اگر معاشرے میں بھیانک اندھیرے بھی ہوں اور دل ہوں. ایسا کرے کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے بھی حملہ کر دیں، دل اس طرح چاہے کہ یعنی بس اب تیس نیس کر دیں کہ کیا ہو گیا ہے، ہیں، اور ایک زبردست تحریک چلائیں، تو ہر دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا ٹھیک. نہیں ہو سکتا. کچھ چیزوں کو امیر المومنین نے جو انتخاب کیا ہے، صبر، صبر کی کیفیت جو بیان کی ہے کہ کس قدر صبر ہے، ہوں. کس قدر یعنی مشکل صبر ہے، لیکن یہ صبر کیوں؟ مثلا یہ کہ حق کو چھپانا ہے، اس میں حق بیان نہ کرنا ہے، لوگوں کو ان کے مسائل سے آگاہ نہ کرنا، ان کے جو ہیں مسائل کا حل بیان نہ کرنا، اسے کس بات پہ صبر کر رہے ہیں؟ معاشرے کی میں سے کون سی چیز بچا رہے ہیں کہ جو بتا رہے ہیں کہ کس قدر مشکل ہے یہ صبر؟ خلافت کا جو معاملہ ہے کوئی ان کی جی. ذات کا معاملہ نہیں ہے. جس طرح کہ انہوں نے آخر میں کہا ہے کہ اگر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی جی. تو میں جو ہے یہ رسی چھوڑ دیتا، اس کو نہیں چھوڑ کرتا، دیتا، میں اس کی طرف نہ جاتا. جی. میں جاتا ہی نہیں، میرے نزدیک تو اس کی کوئی وقت ہی نہیں. جی. یہ وقت اس کی صرف اس لیے ہے کہ جو ہے نا یہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی جی. یہ ابھارتی ہے کہ بھائی کچھ کریں معاشرے میں. ہم لوگ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ذاتی میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کروں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. میرے جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں چھوڑو جی چھوڑو، کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم معاشرے میں کچھ نہیں کرتے، ہمارے تو اپنے گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی، ہمارے تو اپنے گھر کے مسئلے مسائل نہیں ختم ہوتے، ہم معاشرے کے کیا مسئلے دیکھیں گے، کیا مسائل دیکھیں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ایسا نہیں ہے، جہاں موقع ملے کردار ادا کرنا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے. اہم بات یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے معاشرے میں، کس نے کیا کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے. حضرت نے جو تجزیہ کیا ہے اب دیکھیں کہ پہلے نے کیا کیا، دوسرے نے کیا کیا، اور اس نے مجھے کہاں رکھا، کہ اور لوگ کس طرف چل پڑے. اور یہ سارا یعنی انہوں نے صورتحال سے آگاہ ہیں، لا تعلق نہیں ہو گیا، آنکھیں بند نہیں کر لی ہیں.
اپنے آپ سے بھی آگاہ ہیں، اپنے آپ کو نہ وہ آ، یعنی وہ کم سمجھ رہے ہیں، نہ بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں، یعنی جو اپنی ایک اپنے بارے میں نہ غلط فہمی کا شکار ہے، نہ خوش فہمی کا شکار ہے، لیکن اپنے بارے میں حقیقت کے حوالے سے وہ یہ جانتے ہیں کہ بھی اگر انہیں موقع ملا جائے، حالات سازگار ہوں، تو وہ معاشرے کو بدل سکتے ہیں، ان کو انصاف دلا سکتے ہیں۔ باقی باتیں جو ہیں وہ اس میں یہ خطبہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو غلط ثابت کرنا ہے، جس طرح آپ نے کہا، یہ خطبہ اس لیے نہیں ہے، یہ باتیں اس لیے نہیں ہے کہ بھی کسی کو شاید ہم نے جو صحیح ثابت کرنا اور کسی کو غلط ثابت کرنا ہے۔ یہ میرے زمانے میں یہ خطبہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے؟ میں تو اپنے زمانے کی بات اس میں سے دیکھوں گا، اپنے لیے ڈھونڈوں گا کہ مجھے صبر کرنا ہے تو صبر کون سا والا، یعنی صبر صبر ایک آمادگی والا، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ جی، کچھ ارشاد فرمائیں۔ میں ایک چیز تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گا کہ آ، جو حقیقت کا جو بیان ہے وہ آپ کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں، یعنی جو ہونا چاہیے تھا اور جو ہو رہا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے آپ کی کوئی ایک ری ایکٹیو یا ری ایکشن میں کوئی ایک جیسے تحریک کہہ لیں یا موومنٹ، وہ اس جی میں آیا نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اسی خطبے کو ہی سامنے اگر رکھ کے دیکھتے ہیں تو وہ فرما رہے ہیں کہ ایون اگر کوئی نہ یہ کہ کوشش کی ہے کہ اس مہار کو اپنے ہاتھ میں لیں، یعنی اس تحریک کے نتیجے میں کہ ہم اس کو ہاتھ میں لے کے ٹھیک کریں، بلکہ اگر وہ آئی ہے تو صرف ایک اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کرنے کے لیے اسے ایکسیپٹ کیے، ٹھیک ہے۔ اس پہ جی تھوڑا سا اگر ذرا اس کو کھولیں اس بات کو کہ آج ہی کے دور کی بات کرتے ہیں جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نااہل لوگ ہیں، نااہل معاملات چل رہے ہیں، اور ہمیں حق بات کا پتہ ہے، اور ہم اس حق بات کی ایک اویئرنس کی حد تک تو ہم کر رہے ہیں، لیکن آیا اس کوشش میں مبتلا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں وہ چیزیں آئیں؟ آیا اس خطبے سے آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ وہ اس کے خواہاں بھی تھے یا اس کے حصول کی طرف کوشاں بھی تھے تحریک کی شکل میں؟ نہیں، مجھے تو اس میں کوئی تحریک نظر نہیں آتی۔ ہاں، درست ہے۔ ویلفیئر نظر آتی ہے، حضرت نے ویلفیئر، معاشرے میں جو بھوکے لوگ تھے، پریشان لوگ تھے، تنگ دست تھے، ان کے لیے ایک سلسلہ کیا ہے ذاتی طور پہ، جی اپنے ذاتی وسائل سے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو کہا کہ لوگوں کی جو ہے نا فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ حکومت کو بھی جہاں انہوں نے مشورہ مانگا ہے، انہیں دیا ہے، ان کی بھی رہنمائی کی ہے، اور ذاتی حیثیت میں اعتراضات بھی کیے ہیں، بتایا ہے کہ آپ یہاں غلط ہیں، یہاں سے، لیکن آگے بڑھ بڑھ کے نہیں کہ بھی معاشرے کے اندر ہیجان کی کیفیت پیدا ہو جائے، وہ نہیں کیا۔ آگاہی دی ہے لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی ہے۔ اچھا قبلہ، یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، یعنی اگر اس کو ہم سمجھ سکیں، اس سے ایک بہت بڑی ایک ہمارے آنے والے نسل کے لیے بھی، خود ہمارے لیے بھی اس میں یہ ایک راستہ بنتا ہے، کیونکہ جی عمومی طور پہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب بھی کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے یا اسی طرح کے مظالم ہو رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف اس کا ایک ریئیکٹیو ایک سلسلہ بھی بن جاتا ہے، اور اس میں بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں حق سمجھ کے، ٹھیک ہے۔ جی اور خود اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، ان کی اپنی اولادیں بھی اس میں شامل رہی ہیں۔ تو یہ جو ایک مسیر ہے نا، جو کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے، یعنی وہ کون سا ایسا کام تھا جو اس جی تحریک سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ اگر آپ جی تحریک کے نتیجے میں حکومت میں آ بھی جاتے ہیں تو آپ کو وہ نتائج نہیں مل سکتے کہ جی اگر آپ اس تحریک کو شروع کیے بغیر اور حکومت میں آئے بغیر کر سکتے ہیں۔ تو بہت عمدہ آپ نے اس کی تحلیل کی ہے، میرے لیے اس میں کافی نکات ہے، میں اس کو مزید سمجھنا چاہوں گا۔ ہاں جی بالکل، میں یہ کیونکہ ایک مسلمان معاشرہ تھا، ایک اور ابھی ابتدا تھی، مفاہیم کو ابھی پوری طرح سے نہیں سمجھا گیا تھا، بتایا نہیں گیا تھا، تو وہ باتیں
ضروری تھیں کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ اس طرف لایا جائے. اور ابھی تو لوگوں کو عادت ہی نہیں ہوئی تھی نمازیں باقاعدہ پڑھنے کی، اور معاملات جو ہیں وہ دوسرے، روزہ اور باقی جو معاشرتی معاملات ہے، یعنی ابھی اسلامی تہذیب جو تھی نا وہ پختہ نہیں ہوئی تھی، اسلامی ثقافت پختہ نہیں ہوئی تھی. ابھی اسلامی تہذیب پختہ ہونے کی اس کو اپنے کردار کے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ ایک اسلامی ثقافت کے اوپر سختی سے کاربند ہیں. دینی اسلامی ثقافت تہذیب. دوسری طرف تو خیر انہیں تو پرواہ ہی نہیں تھی. بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلامی تہذیب نہیں چاہتے تھے، وہ تو اپنی ہی تہذیب بد تہذیبی چاہتے تھے. لیکن حضرت نے اس پہ فوکس کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تہذیب کو مضبوط کیا جائے، اور کوئی تحریک ایسی نہیں چلائی کہ جس سے مفاہیم الجھ جائیں، الفاظ اور مفاہیم آپس میں دور ہو جائیں. تو ان کو جوڑ کے رکھا. اور دوسری طرف وہ بھی بتاتے رہے کہ ہدایت کے راستے کیا ہیں، دنیا کے معاملات کیا ہیں، آخرت کے معاملات کیا ہیں. ان کو لے کے چلتے رہے. ابھی بھی میں ایک چھوٹی سی مثال صرف دے دوں، بات لمبی نہ ہو جائے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی کوئی تنظیم جو ہے نا اس کا نہیں بنایا، کوئی ایسا گروپ نہیں بنایا. بہت لوگوں نے کہا کہ آپ ایک اسلامی موومنٹ، ایک تحریک، ایک تنظیم. انہوں نے کہا نہیں، میرا کام یہ نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ اس قوم کے لیے، اس معاشرے کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اور یہ جو حکمران ہیں یہ اس کے ساتھ کیا ناانصافی کر رہے ہیں، کون اس معاشرے کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ سارا معاشرہ ہی امام خمینی کے پیچھے ہو گیا، ساتھ ہو گیا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اچھا ہے آپ نے کہ دور حاضر کی بھی ایک مثال اس میں ہمیں بتا دی. جی، ٹھیک ہے. سلامت رہیں. تو یہیں پہ رکتے ہیں، اپنی گفتگو جی ٹھیک ہے. روکتے ہیں. بہت شکریہ. سلامت، جزاک شکریہ. اللہ. صدق اللہ العلی العظیم، فی امان الحمد اللہ. للہ. فی امان اللہ.